مجاہدین کے عمل سے کتنے لوگ مسلمان ہیں اور صوفیاء کے عمل سے کتنے لوگ مسلمان. یہاں پہ کوئی 4-5 لوگ مسلمان کر لے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ صوفیزم کے حق میں لکھی، اس کے ریبرٹلز میں نہیں لکھی. ہمارے جو آباء و اجداد ہیں پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی قوالی سے اٹریکٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہوں، پاسبلٹی ہے. من تشبہ بھی قوما فہو منہ، یعنی آپ نے اگر تشبیہ اختیار کر لی بھجن بجانے والوں سے اپنے. بالکل میں آپ کی بات ایکسیپٹ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم پاکستان. خواتین و حضرات، ایک لفظ پاکستان کی ریاست میں، پاکستان جیسے معاشرے میں، بلکہ ایشیا جیسے معاشرے کے اندر بہت زیادہ متنازع ہے، اور وہ ہے صوفیزم کا. کچھ لوگ اسے ایک ہلڑ بازی سے تعبیر کرتے ہیں کہ صوفی ایک ایسے لوگ ہیں جو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر کٹ کر ایک الگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. کچھ لوگ مافوق الفطرت واقعات کو سننے کی وجہ سے ان لوگوں سے ایک کنارہ رکھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کچھ عجیب ہی کوئی کائنات ہے، یا یہ لوگ ایسے ہیں، یہ کسی ایسے فعل پر کام کر رہے ہیں، یا کسی ایسی چیز پر عمل کر رہے ہیں جو اسلام سے کچھ دور ہے. یہ صوفیزم ہے کیا؟ اس چیز کو پہچاننے کی، سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور انسان، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو. اور اس چیز کے حوالے سے صوفیزم پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ دانشوروں نے، قلم و کرتاز سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پڑھی بھی ہیں، ان پر تجزیے بھی کیے، ان پر تبصرے بھی کیے، ان کے اوپر بے شمار ان کے حق میں بھی باتیں لکھی گئیں، ان کے ریبرٹلز بھی بہت ساری کتابوں میں لکھے گئے. لیکن ایک چیز یا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا مقام تھا اس فیلڈ کے اندر جس کی کمی تھی، اور وہ تھا انگریزی زبان کے اندر صوفیزم کو بیان کرنا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ صاحب، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، صوفیزم ڈیفائنڈ کے نام سے. ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کتاب لکھنے کا ان کو آئیڈیا کب آیا، اس کتاب میں ہے کیا. السلام علیکم اسامہ. وعلیکم السلام عمر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، تشریف لائے. آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے. بتائیے گا کہ یہ کتاب لکھنے کا آئیڈیا کب آیا، کیسے آیا؟ یہ اصل میں نا نوٹس تھے، آرٹیکلس تھے عمر بھائی. تو میں نے جب اس کی کوانٹٹی دیکھی کہ اب وہ آرٹیکلس کافی سارے ہو گئے ہیں اور وہ ایک بک کی فارم میں اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ اس کو جو ہے نا بک فارم میں لے آئیں. تو وہ کافی سارے تھے، لیکن اس میں سے پھر وہ فلٹر ہوئے اور کافی سارے میں نے اس میں سے نکالے. تو پھر یہ ایک تقریباً کوئی 326 کے راؤنڈ اباؤٹ پیجز کی بک جو ہے نا وہ بنی. ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے پھر پبلش کروایا. اچھا اسامہ، کسی بندے نے آپ کی کتاب خریدنی ہے، انگریزی زبان میں وہ مطالعہ کرنے کا عادی ہے، تو سمجھائیے گا کہ کتاب کس طرح سے شروع ہوتی ہے، کس طرح سے اختتام ہوتی ہے، کتنے چیپٹرز ہیں، کس سمت آپ نے صوفیزم کی کس ٹائپ کو، کس کیٹیگری کو اس میں ڈیفائن کیا؟ اس میں پہلے تو جو چیپٹر ہے نا اس میں انٹروڈکشن ہے، اس میں حدیث اور قرآن کے ریفرنسز ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی عادات کیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اس میں واقعات ہیں بک میں، مولا علی سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آگے تمام صوفیاء کے اقوال ہیں. اس میں صوفیزم سے ریلیٹڈ جو ہیں ٹاپکس ہیں، مثال قوالی ہے یا مراقبہ ہے، ان کی ایکسپلینیشنز ہیں کہ وہ کیا ہیں. آپ نے یہ جو کتاب لکھی یہ صوفیزم کے حق میں لکھی، اس کے ریبرٹلز میں نہیں لکھی، تو آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ صوفیزم بیسیکلی ہے کیا؟ واٹ از صوفیزم؟ صوفیزم بیسیکلی نا ایک اسلام کی پیور فارم ہے. اچھا. آپ ڈیلی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، 5 جیسے رکن. تو تصوف جو ہے وہ بیسیکلی یہی سب کچھ ہے کہ آپ نے ڈیلی جو اپنی زندگی ہے، صبح آپ اٹھتے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ نے کیسے گزارنا ہے، وہ ایکچوئل میں تصوف ہے. کہ آپ نے جو اپنے لین دین کے معاملات ہیں، کوئی گفتگو ہے کسی سے، کوئی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وہ سارا کس طرح رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق آپ نے کس طرح رکھنا ہے. کیونکہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا وہ مخلوق خدا سے ہو کر گزرتا ہے. آپ مخلوق خدا کو راضی کیے بغیر اور ان کی خدمت کیے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اچھا اسامہ، آپ نے تزکیہ نفس کی اور حقوق العباد کی بات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کیا ہے؟ آپ مراقبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ مراقبہ جو ہے وہ آپ نے ایک جو اپنا دل ہے نا وہ آپ نے اس کا ایک تعلق جوڑ لینا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس میں آپ نے یعنی کہ اس میں آپ کو پھر ایک ایسی روشنی ملتی ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی سوچ نہیں رہے ہوتے، آپ بلینک ہوتے ہیں بالکل. لیکن آپ کو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات بھی اس میں مراقبے میں موصول ہوتے ہیں، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ان کو
کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شاید مناسب نہیں، کیونکہ پبلک ہوتی ہے ہمارے چینلز پہ، تو وہ انہوں نے تو بڑی اس میں باتیں لکھی مراقبے میں کہ جی ان کو کیا کیا کچھ ملا مراقبے میں. جب شریعت نے میوزک کو حرام کر دیا، ساز کو اور انسٹرومنٹل میوزکس کو حرام کر دیا، تو پھر قوالی کے اندر یہ ٹچ دینا اور اس نظریے کے ساتھ یہ ٹچ دینا، اگر میں غلط ہوں گا تو تصحیح کیجیے گا، اس نظریے کے ساتھ یہ ٹچ دینا کہ دیکھیں جی چونکہ لوگ گانے سننے کے عادی ہیں تو ہم اس کو کنورٹ کریں گے، اور کنورٹ کر کے ایک اچھے پیغام میں، ایک شوگر کوٹڈ مٹیریل میں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے جس کے اندر ساز باز کا ٹچ بھی ہوگا، سو دیٹ یہ کہ لوگ اس کو سن لیں گے. ان کا دفاع آپ کس طرح سے کریں گے؟ ان کے ریبرٹلز کیا دیں گے؟ یہ اصل میں آپ کو بھی بتایا کہ یہ شروع ہوئی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، اور وہاں پر جب نئے نئے کنورٹ ہو کے لوگ آئے تو صبح کے ٹائم جب حضرت خواجہ صاحب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ نہیں ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ جی وہ لوگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بھجن سننے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مندر میں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ ادھر کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو وہ میوزک بجتا ہے نا وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ اچھا ہم یہاں پر ہی کر لیں گے. تو اس سے ایک جو آپ نے بات کی کہ شوگر کوٹڈ ایک چیز بالکل نکلی اور وہ پھیلی بھی، لیکن اس کا دیکھیں فائدہ بھی اسلام کو ہی ہوا کہ خواجہ صاحب نے تقریباً بکس میں آتا ہے کہ 90 لاکھ مسلمان کیے کم و بیش. یہاں پہ کوئی 4-5 لوگ مسلمان کر لے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو صوفیہ ہیں انہوں نے اپنی تعلیمات بڑے لے مین جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں اتر کے کہ لوگوں کا مزاج سمجھ کے منطقی انداز میں اور لوگوں کے مزاج کے مطابق انہوں نے اپنا ٹھیک ہے جو ہے نا وہ پیغام پہنچایا. جو اگین ناقدین بات کرتے ہیں وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں من تشبہ بہ قوما فہو منہ، یعنی آپ نے اگر تشبیہ اختیار کر لی بھجن بجانے والوں سے اپنے ساز باز کی تو آپ نے گویا انہی سے شباہت اختیار کیا، ان میں سے ہو گئے. یہ ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے. اور پھر دوسرا جہاں منطقی ہم نے یہاں پر بات کی کہ یہ منطقی ایک طرف منطق کی بات ہے، دوسری طرف حدیث کا وہ لوگ حوالہ دے دیتے ہیں جس پر ذرا فبیہا جو سن لیا اس میں. اب وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین جو ہے وہ عقل کے مطابق ہوتا تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ موزوں کے اوپر کی بجائے مسا موزوں کے نیچے سے کرتا. تو یہ اس کے حوالے سے کیا اگین ریبرٹل صوفیزم والوں کو دینا چاہیے، یہاں پہ دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں نا یہ چیزیں میں آپ کو وہی بتایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی ہیں کہ اب ہمارے جو آباء و اجداد ہیں پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی قوالی سے اٹریکٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہوں، پاسبلٹی ہے. تو یہ چیزیں جہاں بالکل میں آپ کی بات ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں جو ہے نا ہمیں اختلاف ضرور ہے، مگر یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کتنا کیا دین کو تو پھر وہ اس میں ہم نہیں پڑھتے. اور آپ دیکھیں کہ آج سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان ہیں لوگ اس میں مجاہدین کے عمل سے کتنے لوگ مسلمان ہیں اور صوفیاء کے عمل سے کتنے لوگ مسلمان. اگر ایک آپ چارٹ بنائیں آج کے دور میں تمام صوفیاء کی ساری جو خدمات ہیں وہ ساری نکال دیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے آپ کو بچتا کیا ہے. وہ آپ کا ایک بہت بڑا جو سیکشن ہے وہ تو آپ ویسے ہی نکال دیں گے اس میں سے. یہاں جو آپ نے بات کی مجاہدین کی اور صوفیاء کی، تو کیا اسے ہم یہ سمجھیں گے، یہ میرا ایک لے مین کے طور پہ سوال ہے کہ کیا اسے ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک طرف تھوڑے سے ذرا متشدد لوگ تھے مجاہدین کو جن کو ہم نے لقب دیا، اور دوسری طرف صوفیاء تھے، کیا جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ان صوفیزم کو دیکھ کر، اس تصویر کو دیکھ کر ہوئے، یا اس کے پیچھے ایک میٹھا بول جو تھا، جو حکمت تھی، اس حکمت کی وجہ سے ہوئے؟ کیا اس چیز کا مسلمان ہونے کا ہم جو ایک منبع و مرکز ہے وہ ہم صوفیزم کو ٹھہرائیں گے یا حکمت کو ٹھہرائیں گے؟ اچھا، اس میں ایک تو ہم مجاہدین کو متشدد تو بالکل نہیں کہیں گے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ بھی حضور کا رستہ ہے، وہ اس طرح بھی اسلام کو پھیلایا گیا ہے، حضور کے دور میں بھی پھیلایا گیا ہے، اور اس کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کریں گے. اور جہاں تک بات ہے ادھر کی تو یہ امن اور سلامتی اور پیار محبت سے پھیلایا گیا دین. قوالی بھی اسی لیے اس میں ایڈ کی گئی کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، جو ان کا یعنی کہ ذہن ہے اس کے مطابق انہوں نے چل کے تو وہ اس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کیا. اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں، اب خواجہ صاحب کو وصال فرمائے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی اگر ہم ان کی درگاہ پہ دیکھیں تو جتنے مسلمان ہو رہے تھے اتنے ہی نان مسلمز بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اب تک چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو ان کے دور میں کیا حال ہوتا ہوگا. یعنی الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ اچھا نکلا، لیکن آپ کا اس پر کیا کومنٹ ہے؟ آپ بتائیے گا
کہ یہ اس کی پیچھے نیت اچھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان آئیں گے، لوگ آئیں گے، مسلمان ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، لیکن طریقہ غلط تھا. اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ یہ ایک فقرہ ہے. نہیں، طریقہ ہم غلط تو نہیں کہہ سکتے اس کو پراپرلی، غلط نہیں تھا طریقہ تو تب غلط ہوتا نا جب وہ پراپرلی خلاف شریعت جا کر ایک کام کر دیتے، سارا کچھ ہی غلط کرتے. انہوں نے کیا جو بھی کیا دین کے لیے ہی کیا، اور ان کی کیونکہ ہم لوگ تو نہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اتنا دین کا پتہ ہے. وہ تو صاحب عمل صاحب شریعت لوگ تھے جو بزرگان دین تھے، ان کو ہم سے بہت زیادہ بہتر پتہ تھا. اور وہ لوگ تھے کہ جن تک جن کو مراقبوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے ویسے ہی روشن رہتا تھا. تو وہ کیسے خلاف شریعت کوئی کام کر سکتے ہیں یا کیا دین کے خلاف جائیں گے؟ دور حاضر کے جو صوفی سمجھے جاتے ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے آپ کو بلایا بھی اور آپ سے انٹرویو بھی کیا. یہ سارا سفرنامہ تھوڑا سا سنائیے گا. شاہ صاحب جو ہیں وہ حضرت واصف صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. صاحبزادہ صاحب جو ہیں کاشف محمود صاحب، ان کے تھرو ان سے قاسم علی شاہ صاحب سے لنک بنا، اور وہ بڑا اسی طرح جس طرح بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. اور جب بک بھی لکھ رہا تھا اور سارا تھا تو اس ٹائم بھی ان سے گائے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے اور ان سے رابطہ ہوتا تھا، اور وہ بڑا اچھا انہوں نے گائیڈ کیا. اگر کوئی کتاب آپ کی خریدنا چاہے تو کیا پورے پاکستان میں انٹرنیشنلی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ جی، خلش ہیں پبلیکیشنز، خلش پبلیکیشنز، ان کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ بک لے سکتے ہیں. یا میرا پیج ہے فیس بک پہ خواجہ اسامہ ذیشان کے نام سے، اس پہ واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پہ رابطہ کر لیں، وہاں سے بھی مل جائے گی. بہت شکریہ اسامہ، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یہ تھے جناب اسامہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صوفیزم ڈیفائنڈ کے نام سے، جو کہ خلش پبلیکیشنز والوں نے شائع کی. ان کے اپنا فیس بک کا پیج ہے جس پر ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، ان کی ٹیم کا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ خلش پبلیکیشنز والوں کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تمام تر جو انفارمیشن کی ڈیٹیلز ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی چل رہی ہیں. آپ ان پر رابطہ کر کے ان کی کتاب حاصل کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سلسلے سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.